میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ تھے۔ فریدی جو تھا وہ بہت مضبوط اعصاب کا انسان تھا، رائٹ اور فریدی کا یہ تھا کہ کرنل فریدی جو تھا وہ آپ اس کو ریویئر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس کا ایک مقام ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی عزت کرنے پہ مطلب یو آر کمانڈ، وہ دے کمانڈ رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ عزت اپنی حاصل کرتے ہیں، تو اس طرح کا تھا۔ لیکن جب حمید کوئی جوک سناتا تھا یا کوئی لطیفہ کریک کرتا تھا اور کبھی کوئی بیتوکی بات کرتا تھا تو دبے ہونٹوں پہ مسکراہٹ فریدی کے بھی یہ آتی آ تھی۔ جاتی تھی تو بالکل. یہ نہیں تھا کہ وہ اس حصے مزاح سے بالکل محروم ہو یا نہیں، وہ ایک الگ بات تھی کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ ہم بڑے بڑے لوگوں میں دیکھتے ہیں، بڑے افسران ہوتے ہیں جن کو جو اپنے کسی کے یعنی اپنے کسی حرکت سے، اپنے کسی جس کو کہتے ہیں جسچر سے ایسا محسوس نہیں ہونے دیتے کہ وہ بھی عام انسان ہے، لیکن اس سخت ہارڈ سٹون، کرنل ہارڈ سٹون کے پیچھے بھی ایک نرم سافٹ دل تھا، انسان موجود ہوتا ہے۔ نرم دل تھا. حمید کا یہ تھا کہ حمید جہاں سے اٹھ کے آئے تھے، جو ان کا جو بیک پس گراؤنڈ ہے، منظر تھا جی. اگر اس کو آپ دیکھیں جی تو وہ اس کو چھوڑا نہیں انہوں نے کہ فریدی کے ساتھ رہتے ہیں جو فریدی کی طرح وہ اسٹف ہو جائیں یا کچھ ہو، وہ اپنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن فریدی کا پورا انفلوئنس ان کے اوپر تھا۔ حمید کی جو چیزیں تھیں فریدی کے پاس آنے سے پہلے وہ بالکل ایک مختلف کردار تھا۔ اس کا بڑا قصہ بڑا دلچسپ ہے، اگر آپ کہیں تو میں یہاں پلیز پہ شیئر پلیز کروں۔ پلیز جو پلیز، لوگ تو سننا چاہیں گے حمید نا. جب آئے ہیں، ہاں جی. جی جی، حمید کی کہانی پڑھنے کے لیے آپ کو پڑھنی پڑی کتاب ٹھنڈی آگ، ناول تھا، اچھا اور ٹھنڈی آگ جاسوسی دنیا کا واحد ناول ہے جو فرسٹ پرسن میں لکھا ہے حمید کی طرف سے، حمید اچھا کی اپنی نیریشن ہے۔ تو اس میں حمید نے بتایا، اس نے یہ بتایا کہ والد صاحب ان کے جو تھے وہ زمیندار تھے اور اپنے علاقے میں بڑے انفلوئنشل تھے۔ تو جب دوسری جنگ عظیم میں وہ یعنی ڈرافٹ ہونے لگا اور لوگوں کو بھیجا جانے لگا برطانوی سرکار نے یا جو راج تھا اس نے یہ کہا کہ بھئی اپنے نوجوانوں کو بھیجیں فوج میں، آپ شریک کرائیں۔ تو انہوں نے اب ظاہر ہے کہ وہ ان کے ہی دکھایا یہی گیا ہے کہ اس زمانے کے زمینداروں کی طرح وہ ان کے ہی یوں سمجھ لے ٹاؤٹ تھے یا جو بھی، تو انہوں نے لوگوں کو اس پہ اکسانا شروع کیا کہ اپنے بچوں کو بھیجیں فوج میں تاکہ وہ جائیں اور لڑیں اس میں۔ تو لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ کا اپنا لڑکا بھی تو ہے، اس کو بھی بھیجیے آپ۔ اب یہ گڑبڑا گئے کیونکہ حمید صاحب جو تھے وہ اپنا شاعر قسم، ظاہر زمیندار کی اولاد کام وام تو کرنا نہیں ہے کوئی، تو اپنا وہ شاعری، موسیقی، فلمز اور یہ وہ ادب ان سب چیزوں میں تھے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے نائٹ کلبز اور یہ سب جیسے ہوتے ہیں امیرزادے، لیکن ان کو ان کی اس میں کوئی ملیٹنسی یا وائلنس کا کوئی بھی شائبہ نہیں تھا۔ لیکن ابا نے ظاہر ہے کہ اپنی ہیکڑی میں ان کو بھجوا دیا۔ جنگ پہ جاتے ہیں بربا کے محاذ پہ، جو بہت فیئرس محاذ تھا، بہت جی. جنگ انہوں نے دیکھی، جدل دیکھی، اپنے ساتھیوں کو مرتے دیکھا، شہید ہوتے دیکھا، اس کے بعد ان کی ایک سائیکی پہ بہت گہرا اثر ہوا کا اور وہ انہوں نے ایک حکم عدولی بھی شروع کی وہاں پہ، فوج کی نہیں مانتے تھے حکم یہ سب۔ تو پھر گوروں نے ان کو آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس جائیں، جب جنگ ختم ہونے والی تھی ان کو واپس بھیجا گیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو برما سے، تو اسٹیشن پہ آ کے رکی گاڑی، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا اب تو میں گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہاں جاؤں گا پھر مجھے یہی سب، اور یہ مطلب ان کو یہ جو تھی پسند نہیں آئی تھی یہ چیز، خون، غارت گری، قتل، خون، انسانیت کا، وہ اس کیڈر کے، اس کینڈے کے آدمی نہیں تھے۔ تو انہوں نے جب اترے تو ابا ان کے وہ جناب ڈھول تاشے اور لوگ لے کے آئے ہوئے تھے کہ لڑکے کو لے کے جائیں گے، غازی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ابا کو دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا چلو بیٹا حمید گھر چلو۔ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا آپ کو، کون ہے آپ، شاید غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ آگے دیکھا تو ایک صاحب چلے آ رہے تھے، لمبے چوڑے، آنکھیں ان کی ایسی جیسے سوئی سوئی کچھ سوچتے ہوئے وہ چلے آ رہے ہیں، اپنا چسٹر وغیرہ پہنے ہوئے۔ آپ اپنے کرنل فریدی کو سوچ لیجئے، جی یہ بالکل. جا کے ان سے لپٹ گئے بھائی جان کہہ کے ایک دم۔ وہ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ بھائی جان نے بھی دست شفقت پھیرا اور کہا کہ منا تم اتنے عرصے سے گئے ہوئے تھے، گھر سونا ہو گیا تھا، اللہ کا شکر ہے تم واپس آ گئے، کہہ کے ان کو۔ اب والد صاحب ان کے گڑبڑا گئے کہ یہ کیا ہو یہ رہا ہے۔ کیا ہو رہا میں ہے؟ کہا معاف کیجیے گا، میں کہا نہیں ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ایک جیسے چہروں کے لوگ ہوتے ہیں وغیرہ کہہ کے ان کو گھر لے کے چلے آئے وہ۔ رائٹ. تو حمید اس طرح اپنے گھر سے بھاگے آ کے فریدی کو بتایا، تو انہوں نے ان کو پھر اپنے ساتھ رکھا۔
اپنے ہاں بھرتی کیا پولیس فورس میں، سارجنٹ بنوایا، اس وقت خود انسپکٹر تھے، ان کو سارجنٹ بنوایا، اپنے ساتھ رکھا. پھر وہاں سے ان کی ٹریننگ شروع ہوئی کہ صرف قتل و غارت گری ہی نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرنا یا ایک کردار ہونا کیا چیز ہوتی ہے. پہلے یہ سب ناو نوش ہر چیز کے اندر تھے، باقی وہ فریدی کی صحبت میں رہتے، وہ سب چھٹ گیا. خواتین کی باتیں یلا یلیاں فل فلوٹیاں وہ صرف اس سے کرتے ہیں باتیں اپنا قاسم سے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ صرف اسی حد تک رہتی ہے، وہ اس میں کوئی مزید یعنی پیش رفت نہیں کرتے. وہ جو بنیادی وہ جو خون کے اندر سمجھیے کہ جو شرافت تھی وہ عہد کراتی ہے حمید کے فریدی کے ساتھ رہتے ہوئے. تو آپ کو وہ زیادہ انسان لگتے ہیں کیونکہ ان میں خامیاں ہیں، اس میں کمیاں ہیں. فریدی ذرا اس سے مبرہ نظر آتا ہے، جبکہ وہ بھی کہیں کہیں وہ مطلب ان کا بھی دل نرم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں غزالہ یاد ہیں جو رشید الزماں نواب رشید الزماں کی صاحبزادی تھی، ان کے ساتھ ان کا تھوڑا سا ایک افیئر ہوا تھا، پھر وہ ظاہر ہے کہ اسی میں ختم ہو گیا. وہاں پہ وہ ذرا ڈگمگائے بھی تھے فریدی، لیکن پھر واپس اپنی جون میں واپس آ گئے تھے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انسان وہ بھی تھے، لیکن یہ ہمیں زیادہ قریب نظر آتا ہے حقیقت سے، کیونکہ وہ ساری کمیاں خوبیاں سب کے ساتھ ایک انسان تھے، مکمل انسان تھے.